تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے مطالعے میں ہم اس وقت لوکا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس کے 15ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور اس مطالعے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، لوکا کی انجیل کا 15واں باب کافی گہرا ہے جو بائبل کی بلندیوں میں سے ایک کو پیش کرتا ہے۔ آپ مجھے 15ویں باب کے مضمون کے بارے میں بتائیے۔ بھائی مجھے یاد ہے کہ ایک دہریے نے اپنے کسی بھیجا کہ وہ بائبل کو پڑھنا بند کر دے اور وہ بائبل کی جگہ کچھ اور پڑھے، تو اس نے اسے جواب دیا کہ اگر تو مجھے 23 زبور سے بہتر کوئی گیت اور پہاڑی واد سے بہتر الفاظ اور لوکا 15ویں باب سے بہتر کہانی تلاش کر کے دے سکتا ہے تو پھر تو بھیج دے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ لوکا کا 15واں باب بائبل مقدس کی بلندیوں میں سے ایک ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ انسان خدا کی تلاش کر رہا ہے، یہ ایک عام بات ہے، میں خدا سے دور چلا گیا ہوں، لیکن یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح خدا خود وہ فکر مند ہے ہر ایک کے لیے، 100 میں سے ایک بھیڑ کے لیے، 10 میں ایک سکے کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، نہ کہ دونوں کے لیے۔ خدا ایک کے لیے فکر رکھتا ہے اور خدا کھوئے ہوئوں کی واپسی کے لیے خوش ہے۔ صحیح، اس لیے یہ اس باب کا مضمون ہے۔ جی یہ توہری تماثیل ہیں، کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل، کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل اور مصرف بیٹے کی تمثیل۔ ٹھیک ہے، اس تمثیل کے پس منظر کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس کے تناظر میں یسوع نے اس تمثیل کے بارے میں بتایا۔ اس میں جو کہا گیا اور تمثیل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ دراصل لوکا کی انجیل کے مطابق مسیح پر 3 طرح کے الزام لگائے گئے۔ پہلا الزام لوکا 7 باب میں، پھر لوکا کے 15ویں باب میں، پھر لوکا 19 میں۔ اس پر 7ویں باب میں اسے محصول لینے والوں کا یار کہا گیا، اور 15ویں باب میں یہ گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور 19ویں باب میں وہ گناہ گار کے گھر مہمان بن کر چلا گیا۔ ہم تینوں مقامات پر دیکھتے ہیں کہ مسیح انہیں خوش آمد کہتا ہے، ان برے لوگوں کی طرح نہیں کہ وہ ان کے گناہوں میں شامل حال ہو گیا، بالکل نہیں، لیکن اس نے ان گناہ گاروں کو خوش آمد کہا، ان کے گناہوں کو بالکل نہیں۔ وہ گناہ گاروں کو قبول کرتا ہے اور ان کو ان کے گناہوں سے نجات دیتا ہے، اور یہ وہ شاندار فضل ہے جسے لوکا کی انجیل نمایاں کرتی ہے۔ لوکا کی انجیل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے فضل کو نمایاں کرتی ہے جو 15ویں باب میں درج ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد خداوند کھوئی ہوئی بھیڑ کے بارے میں پہلی تمثیل بتاتا ہے۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا پھر آپ سے سوال کروں گا۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ اس تمثیل پر آپ کیا کہیں گے؟
آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ تمثیل تحری تمثیل ہے اور کچھ کہتے ہیں 3 تمثیلیں ہیں، اور ان 3 تمثیلوں میں یا تحری تمثیل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، اور اسی طرح ایک خدا اور 3 شخصیات میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ صحیح۔ پہلی تمثیل بھیڑ اور چرواہے کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ ایک بیٹے کا عکس پیش کرتی ہے، دوسری تمثیل عورت کو، روح القدس کو اور کلیسیا کو پیش کرتی ہے، آخر میں باپ کو اپنے بیٹے کی واپسی کا منظر نظر آتا ہے، اور ہمیں یہاں باپ کا عکس بھی نظر آتا ہے، اور اسی لیے جو حصہ ابھی آپ نے پڑھا ہے وہ چرواہے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ چرواہا کون ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ پوری بائبل میں یہ واضح ہے کہ چرواہا یسوع المسیح اچھا چرواہا ہے۔ میں ہوں۔ ایک مشہور آیت ہے، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہاں وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں ہے، اور کھوئی ہوئی بھیڑ کون ہے؟ دراصل یسایہ 53:6 میں یہ واضح ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی راہ کو پھیرا۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ ایک کھو گئی؟ کیونکہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کھو گئے ہیں۔ بدکار محصول لینے والے جن کے ساتھ تو کھاتا پیتا ہے اور انہیں ہی قبول کرتا ہے، وہ لوگ کھوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو ابراہم کی اولاد ہیں اور کبھی بھی غلام نہیں رہے۔ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال بالکل نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ انہیں لگتا تھا کہ وہ کھوئے ہوئے نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا انہیں ضرورت تھی کہ وہ ان کی تلاش کریں۔ اس لیے خداوند نے پس منظر دکھایا اور اس تمثیل میں بتایا کہ کھوئی ہوئی بھیڑ محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے بارے میں ہے، لیکن 99 جو کہ اپنی نظر میں راست باز ہیں، یہ فریسیوں بالکل۔ کے بارے میں ہے جو کہ بڑبڑاتے تھے۔ صحیح۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پانچویں آیت میں لکھا ہے، پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کس کو خوشی ملنی چاہیے تھی، کھوئی ہوئی بھیڑ جو کہ مل گئی تھی یا پھر چرواہے کو؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ جی بھائی۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خوشی خدا کی خوشی ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آسمان پر خوشی، گنہگار واپس آ کر خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کی مثال حبشی خوجہ میں دیکھتے ہیں، وہ خوشی مناتا اپنی راہ پر چلتا گیا۔ ہم اس کی مثال فلپی کے دروغہ میں دیکھتے ہیں، اور اپنے سارے گھرانے کے ساتھ خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا اور میری جان خداوند میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ لیکن یہ وہ بات نہیں جو وہ لوکا کے 15ویں باب میں کہنا چاہتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے اور خدا ڈھونڈنے جاتا ہے۔ اور میں یہاں ایک ایسی مثال دوں گا کہ اکثر میرے گھر میں چیزیں گم جاتی ہیں اور وہ کسی خاص جگہ پر نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوں گا۔ میں 1 یا پھر 2 منٹ تک اسے ڈھونڈوں گا۔ اگر نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، وقت زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اگر کھوئی ہوئی چیز مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے اور میرے لیے بہت ہی اہم ہے، تو میں اسے مسلسل ڈھونڈوں گا، 1 یا 2 منٹ کے لیے نہیں، بلکہ تب تک جب تک وہ مجھے مل نہ جائے۔ اور یہی بات وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ اس جب تک کھوئی مل ہوئی نہ جائے بھیڑ وہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے جب تک وہ تھک نہ جائے۔ لیکن خدا تھکتا نہیں، وہ تب تک ڈھونڈتا ہے جب تک نہ ملے، کیونکہ وہ اہم ہے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے ایک باپ اپنے بیٹے کا منتظر ہے، اور وہ تب تک انتظار کرے گا جب تک کہ اس کا بیٹا لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ صحیح۔ تمثیل کا دوسرا حصہ 8ویں آیت سے 10ویں آیت کے درمیان ہے۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے پہلی تمثیل میں دیکھا کہ وہ بھیڑ جو کہ باہر تھی اور کھوئی ہوئی تھی، اور چرواہا اسے ڈھونڈنے گیا۔ جی یہاں ہم 10 سکے دیکھتے ہیں جن میں سے ایک گھر میں گم ہو گیا۔ جی
اور آپ نے تعارف میں بتایا تھا کہ یہ عورت روح القدس کے کام کو ظاہر کرتی ہے جو کہ روح کے اندر کھوج صحیح، لگاتا ہے، صحیح۔ لہٰذا ہمیں تمثیل کے اس حصے کے بارے میں بتائیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمثیل کا پہلا حصہ یا اس تمثیل میں ایک شریر ہے، گنہگار، لیکن یہاں پر ایک گنہگار ہے جو کلیسیا کے اندر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔ وہ جو قربانی پیش کرتے تھے، پیلاطس نے ان کے خون کو ان کی قربانی کے ساتھ ہی ملا دیا۔ صحیح۔ جی یقیناً یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کلیسیا میں ہو اور گناہگار ہو۔ شمعون ایمان لایا اور شمعون بپتسمہ لیا۔ ایمان لایا اور بپتسمہ لیا، یعنی ایک گناہگار باہر ہے اور ایک اندر ہے، اور وہ گناہگار جو باہر ہے اسے چرواہے کی ضرورت ہے، وہ جو بھیڑوں کو ڈھونڈنے جاتا ہے، اور وہ گناہگار جو اندر ہے اسے اس عورت کی ضرورت ہے جو روح القدس کا عکس ہے، اور چراغ کی بھی، اور گھر میں جھاڑو دینے کی۔ چراغ خدا کا کلام ہے، اور جھاڑو دینا جو خدا کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو پیش کرتا ہے، کیونکہ جھاڑو دائیں اور بائیں کو مڑتا ہے، اور پھر عورت دھات کے ہلنے کی آواز کو سنے گی، اور پھر وہ جان لے گی کہ اس کا کھویا ہوا سکہ کہاں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ روح القدس یہی کرتا ہے جب وہ چراغ جلاتا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام چراغ ہے، اور وہ روحوں کی تلاش کے لیے ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک شخص واز کو 100 دفعہ سنتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ اسے چھو لیتا ہے، اور وہ اپنے منہ کے بل جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، اور در حقیقت ایک گناہگار کے توبہ کرنے پر آسمان پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے، ان سے زیادہ جو توبہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ بھائی یوسف، میں تمثیل کے ان دونوں حصوں میں دیکھتا ہوں کہ چاہے یہ کوئی کھوئی ہوئی بھیڑ ہو جسے چرواہا ڈھونڈنے جاتا ہے، جی، یا پھر کوئی اندر کھویا ہوا ہے اور روح القدس کام کرتا ہے اور کلام کو استعمال کر کے اسے ڈھونڈتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو خداوند کو نہیں جانتا وہ اندر داخل ہو سکے اور خدا کا کلام اسے پکڑ لے اور روح القدس اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے؟ لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ کلام کے ساتھ کھوئے ہوئے تک پہنچا جائے مسیح کے بطور چرواہے کے کام کو لے کر۔ لہٰذا کیا یہ خیال اس تمثیل کے مطابق قابل قبول ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یقیناً ہمارا باہر بھی ایک کردار ہے پوری دنیا میں جا کر۔ کلام میں نہیں لکھا کہ پہلے انہیں اپنے پاس آنے دو، بلکہ لکھا ہے پہلے تم ان کے پاس جاؤ۔ دراصل یہ پہلی تمثیل ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، خدا کے گھر کے اندر، کلیسیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کلیسیائی عبادت میں جاتے ہیں۔ میں شخصی طور پر کچھ پاسبانوں کو جانتا ہوں، وہ خدا پرست لوگ ہیں، نیک ہیں، اور خدا انہیں جانتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خدا کو اپنی مذہبی فرائض کی ادائیگی میں جانا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہ سچ میں ممکن ہے۔ خدا ہمیشہ کام کرتا ہے، اس لیے اگر میں کہوں کہ یہ شخص چرچ جانے والا ہے اور کہا گیا ہے کہ کلام کی منادی کرو، اسی لیے ہمیں وقت اور بے وقت ہمیشہ ہی مستعد رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلی تمثیل یا اس کے پہلے حصے میں دیکھا کہ چرواہا ہے اور بھیڑ ہے، اور گمشدگی کی شرح 100 میں سے 1 ہے، اور دوسرے حصے میں ایک عورت ہے اور کچھ سکے ہیں، اور کھو جانے کا تناسب 100 میں سے 10 ہے۔ لیکن تیسرے حصے میں یا پھر تیسری تمثیل میں ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، اور کھو جانے کا تناسب 100 میں سے 50 ہے۔ مجھے اس آخری تمثیل کے تعلق سے بتائیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں یعنی 2 تماثیل میں فضل ان کی تلاش میں ہے، تیسری تمثیل میں فضل انہیں قبول کرتا ہے، اور شاید یہ فریسیوں کے ان الفاظوں کا جواب ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ شخص گناہگاروں سے ملتا ہے، تو مسیح نے کہا میں ان کی تلاش کرتا ہوں، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں۔ تیسری تمثیل میں وہ انہیں بتائے گا کہ میں ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں، بلکہ میں خود کو ان کے لیے قربانی کے طور پر پیش کرتا ہوں تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور سیر ہوں۔ دراصل فقیوں اور فریسیوں کا یہ دعویٰ ہے، اور اسی لیے وہ مسیح کے فضل پر حملہ کرتے ہیں۔ دراصل وہ یہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے، اور مسیح کا فضل بہت زیادہ ہے جتنا کوئی شریر سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کھوئے ہوئوں کے پیچھے جاتا ہے تاکہ ان کو ڈھونڈ سکے اور انہیں خوشامد کہتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ خود کو ان کے لیے تاکہ بدحال انسان کی بھوک مٹ سکے۔ صحیح، میں اس تمثیل کو پڑھنا چاہوں گا فضل کے گیت کے طور پر گاتے ہوئے، جی، اور مبارک ہے وہ جو اسے سنتا ہے، اور میں مبارک ہے امید وہ جو کرتا ہوں سنتا کہ ہے۔ ناظرین کلام کے خوبصورت الفاظ کو ضرور بالکل۔ سنیں گے۔ پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور
वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। भाई यूसुफ, मैं इस तमसील के बारे में आपकी वजाहत चाहूंगा। किसी ने इस शानदार कहानी को यूं बयान किया। मुशर्रफ बेटे की कहानी को 3 तस्वीरों में बयान किया। जवान बेटा बाप के साथ रहता है और उसे लगता है उसका बाप उसकी वजह से नाखुश है। जैसे कि आजकल बहुत से नौजवान बिल्कुल ऐसा समझते हैं, और ऐसा लगता है ना सिर्फ आजकल के दौर में बल्कि हर दौर में नौजवान मर्द किसी खतूबत का रहते हैं जो कि अपनी तर्ज जिंदगी से खुश नहीं और चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी दी जाए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपने बाप से बहुत दूर चले जाएं। ये पहली तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर ये है कि यही बेटा दूर दराज के मुल्क का सफर करता है। वो जितना दूर जा सकता था वो चला गया, और उसने अपने पागलपन और जिनसी बेरा रवि में सब कुछ खो दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैंने जहालत के बाइस अपनी खुशी खो दी। और यही कुछ इस दूसरी तस्वीर में होते नजर आता है। तीसरी तस्वीर जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, और होता यह है कि उस दूर के मुल्क में काल पड़ जाता है और वो वापस जाने का फैसला करता है, और एक बेहतरीन तस्वीर नजर आती है। बाप वापस आने वाले बेटे की तरफ भागता चला जाता है, और बाप ने देख लिया जब वो दूर ही था, वो दूर दराज के मुल्क में रहता था, और उसने सिर्फ ये किया कि उस मुल्क की तरफ अपनी पीठ फेर ली क्योंकि वो अभी दूर था। या फिर मैं यूं कहूंगा कि वो अभी दूर के ही मुल्क में था, लेकिन वो अपने बाप की तरफ अपनी पीठ नहीं फेर रहा था। और जिस शख्स ने ये सफर किया वो शख्स मुशर्रफ बेटा नहीं था, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुशर्रफ बेटे का सफर, लेकिन ये सफर मुशर्रफ बेटे ने नहीं किया था, बल्कि ये बाप था जिसने ये सफर किया था। अभी वो दूर ही था, लेकिन बाप को उसे देखकर उस पर तरस आया। उसने दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया और उसे चूमा। खुदा फजल से भरा हुआ है। शुक्रिया। हम छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम तवक्का कर रहे थे कि बाप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा कि बेटे की सरजनिश करे जो उसे छोड़कर चला गया ताकि गुनाह में ज़िंदगी गुजारे, लेकिन हम बाप की तरफ से फ़र्क रद्द अमल देखते हैं जो भागा और उसे गले लगाकर चूमा। बहन कैरल, आपके अल्फाज मुझे चीन में एक मिशनरी की कहानी की याद दिलाते हैं। वो ये बात जानता था कि चीनी लोग तस्वीरें पसंद करते हैं, और वो इस कहानी को तस्वीरी अंदाज में पेश करना चाहता था। इसलिए उसने एक आर्टिस्ट को बुलाया और उससे कहा कि इस कहानी को तस्वीरों में बदल दो। उसने उससे कहा कि लूका का 15वां बाब पढ़ना ना भूलना, और उसने उससे पूरी बाइबल दी और कहा कि इससे तस्वीर कशी के लिए पढ़े। और उस शख्स ने वाकई ही उस कहानी का मुतालिया किया और उसकी मंजर कशी की और तमाम तस्वीरें तफसीली बनाई, जब तक कि वो एक खास तस्वीर तक ना पहुंचा। और उसके नौकर ने बताया, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। तस्वीर में बताया गया था कि बाप अपने हाथ में छड़ी लिए हुए है, वो बेटे की तरफ दौड़ रहा था ताकि उससे जाकर पीटे।
نوکر نے کہا ایسا نہیں لکھا۔ چینی آرٹسٹ نے دھیمے سے کہا ایسا نہیں لکھا، لیکن یہ اس لائق تھا کہ اسے پیٹا جائے، صحیح۔ وہ اسی قابل تھا۔ لیکن خدا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند نے پہلی تمثیل میں کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے جس کے 2 بیٹے ہوں، وہ ایسا نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی باپ نہیں ہوگا جو ایسا کرنا چاہے گا۔ صحیح۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے مہربان باپ کے تعلق سے بات کریں تو میں کہوں گا کہ داؤد نے اپنے بیٹوں کو نہیں جھڑکا اور دنیا کو غصہ نہیں دلایا۔ ابی سلوم نے اپنے بھائی کو مار دیا، اور اس کے بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ حرام کاری کی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب ابی سلوم نے گناہ کر لیا تو داؤد بھاگ کر اسے چومنے نہیں جاتا، بلکہ اس کے برعکس وہ یوآب کو بتاتا ہے کہ وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن وہ اسے ملنے نہیں جاؤں گا۔ اور ابی سلوم نے داؤد کو 3 سال تک نہیں دیکھا۔ کون باپ ایسا کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کا ذکر پالوس نے کیا؟ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم پر کی، صرف خدا۔ صحیح۔ بھائی، یہ بیٹا واپس آتے ہوئے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے باپ کے گھر سے خوراک مل جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ کے نوکروں کو افراد سے کھانا ملتا ہے، لیکن باپ اسے خوراک سے بڑھ کر کسی چیز سے حیران کر دیتا ہے جی، کہ اسے اچھا لباس پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی منائیں۔ خدا کی اس قدر مہربانی ہمیں خدا کے دل کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ اسے کھانے کے لیے روٹی دیتا کیونکہ اس کا بیٹا بہت دور دراز کے ملک سے آیا، شاید وہ بھوکا ہو، اور جب وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور پاؤں میں جوتی اور اچھی پوشاک پہناتا ہے تو اسے رحم تصور کیا جاتا اور اس سے اس کا بے حد فضل ظاہر ہوتا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا جب وہ پلا ہوا بچڑا لائے۔ دراصل خدا صرف رحم ہی نہیں کرتا بلکہ وہ کثرت سے کرتا ہے۔ وہ فضل ہی نہیں کرتا بلکہ وہ کثرت کے ساتھ فضل کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور برتاؤ میں وہ جلالی فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ یہ منظر ایک بیٹے کی واپسی کا منظر ہے جو کہ اپنے باپ کے ساتھ میز پر بیٹھا ہے اور ایک عام خوراک کھا رہا ہے جو کہ ایک پلا ہوا بچڑا ہے۔ یہ خوبصورت منظر ہے۔ کیا پرانے عہد نامے میں اس کی جھلک ہے؟ لوکا کی انجیل عمومی طور پر ہمیں مسیح کے بارے میں سلامتی کی قربانی کے طور پر بتاتی ہے، اسی لیے ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ لوکا کا 23واں باب، اور وہ ڈاکو جو متی اور لوکا کی انجیل میں تھا وہ جو بچایا گیا، اور لوکا کے 23ویں باب میں اسے فردوس کی نوید سنائی گئی۔ اور یہاں اس کہانی میں ہم سلامتی کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ سلامتی کی قربانی جو احبار کے 7ویں باب سے متعلق ہے، یہ شکر گزاری ہے اور رفاقت ہے۔ در حقیقت ہم یہاں شکر گزاری اور رفاقت دیکھتے ہیں کیونکہ باپ بیٹے کے ساتھ میز پر بیٹھا ہوا ہے اور ہر کوئی خوشی منا رہا ہے کہ مصرف بیٹا واپس آ گیا۔ یہ قربانی سلامتی کی قربانی ہے۔ چونکہ یہ سلامتی کی قربانی تھی اس لیے اس میں خدا کا حصہ بھی تھا، جی، اور اس کے لیے بھی حصہ تھا جس نے قربانی پیش کی، اور بالکل۔ کاہن کا بھی حصہ تھا کیونکہ سب اس قربانی میں صحیح۔ شریک تھے۔ شکریہ۔ اب میں قسط کے آخر میں بڑے بیٹے کے تعلق سے بھی جاننا چاہوں گا۔ مصرف بیٹے پر یہاں کافی توجہ دی گئی ہے، لیکن بڑے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی کھویا تھا؟ کیا وہ ہوش مند تھا؟ کیا وہ گھر کے اندر تھا یا پھر باہر؟ آپ کیا کہیں گے؟ دراصل یہ بڑا بیٹا فقی اور فریسی سمجھے جاتے ہیں، صحیح۔ اور چھوٹا بیٹا محصول لینے والے اور گناہگار۔ گویا خدا انہیں یہ بتانا چاہتا تھا، اس کی خوشی اس میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ دراصل فقی اور فریسی ہیں۔ بڑے بیٹے کی طرح جو کہتا ہے کہ میں نے کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر تو نے کچھ نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس نے کبھی برا نہ کیا۔ یقیناً یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ باپ چھوٹے بیٹے کے ساتھ خوشی منا رہا تھا جو کہ محصول لینے والوں اور گناہگاروں کو پیش کرتا ہے اور جو حلیمی اور تابعداری کی روح میں واپس آتا ہے۔ لیکن میں اسرائیل میں بڑے بیٹے کی تصویر کو دیکھتا ہوں جو کہ پہ لوٹا ہے، اور میں اس چھوٹے بیٹے میں جو بہت دور کے ملک میں چلا گیا، حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری معرفت کی راہوں کے خواہاں نہیں۔ یہ غیر قوموں کو دکھاتا ہے
جو کہ لاپرواہ تھے اور بہت دور چلے گئے، لیکن غیر قوموں کی ایک بڑی تعداد باپ کے پاس واپس آئی جو آسمان پر خوشی کا باعث بنی، جبکہ اسرائیل 2000 سال سے ایک بڑے بیٹے کی طرح ہے جو ناراض ہے اور وہ اندر جانا نہیں چاہتا، اور وہ آج تک بھی ناراض ہیں اور اندر آنا نہیں چاہتے، لیکن مستقبل میں انہیں برکت ملے گی، لیکن کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل سے یہ سمجھے ہیں کہ چراغ خدا کے کلام کے بارے میں بتاتا ہے، جھاڑو دینا ہمیں بتاتا ہے خدا کس طرح سے ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اور عورت روح القدس کی طرف اشارہ کرتی ہے، گویا روح القدس خدا کے کلام کے ذریعے سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ جو خدا کے گھر کے اندر ہیں، جس کا مطلب ہے وہ کلیسیا میں شامل ہیں۔ لوکا 15 خدا کو 3 شخصیات کے طور پر پیش کرتا ہے، ایسے شخص کے طور پر جو ایسے آدمی کی تلاش میں ہے جو کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے۔ ہم نے دیکھا کہ فضل ڈھونڈتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، وہ جو اس پر ایمان لائے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ باپ اپنے بیٹے کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا اور اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ محبت کی لہروں نے بیٹے کو ڈھونڈا جب وہ گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا تھا، اور وہاں اسے اپنے باپ کی محبت اور فیاضی یاد آتی ہے، اور یہی بات اسے اپنے باپ کے پاس واپس لے جاتی ہے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ یہ ایک پیار کرنے والے باپ کے جذبات تھے۔ یہ بیٹا اس لائق تھا کہ اسے شہر کے بزرگوں کے پاس لے جایا جائے، جیسا کہ سرکش اور شرابی بیٹوں کو سنسار کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ باپ اپنی محبت میں دوڑ کر جاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے چومتا ہے۔ وہ اسے بے انتہا چومتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے ضیافت تیار کرواتا ہے۔ اس لیے اس کے بدلے میں کسی کو قربان ہونا تھا تاکہ باغی بیٹے کو دوبارہ باپ کے حضور خوش آمدید کہا جا سکے۔ ناظرین، آپ کا جو بھی گناہ ہے، آپ کی جو بھی خطا ہے، آپ جہاں بھی ہیں اور کسی بھی وجہ سے ہیں، فضل آپ کا منتظر ہے، فضل آپ کی تلاش میں ہے۔ اس نے آپ کے لیے ایک جگہ اور ضیافت تیار کی ہے، اور اس کے پاس آپ کے لیے لباس ہے کہ آپ کو راست بازی سے ڈھانپ لے۔ آپ کو مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کے دائرے میں شامل ہو جائیں جو کہ خدا کے فضل کا دائرہ ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔